السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی انکم لم تبلغوا ضری فتضرونی ولم تبلغوا نفعی فتنفعونی یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم۔ محترم سامعین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین نوویہ کی اس سے پہلے کے دروس میں 23 حدیثوں کی شرح و تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا چکی۔ آج جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ 24ویں حدیث ہے، جس کو مشہور صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے۔ ان صحابی رسول کا مختصر تعارف 18 نمبر کی حدیث میں گزر چکا ہے، جو کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی تھی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ یہاں پر اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث کی شرح کے تحت اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے گی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام رکھا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ آگے فرمایا، یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ تھے سوائے ان لوگوں کے جن کو میں نے ہدایت دی، تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دینے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا عبادی کلکم جائع، اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے تھے مگر جن کو میں نے کھانا کھلایا، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگا کرو، میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، اے میرے بندو، تم سارے کے سارے ننگے تھے مگر جس کو میں نے کپڑا پہنایا، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو لباس دوں گا اور کپڑا پہناؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، اے میرے بندو، تم سارے کے سارے غلطیاں کرتے ہو دن میں اور رات میں، اور میں تمہاری مغفرت کرنے والا ہوں، تم سب کو بخشنے والا ہوں، لہٰذا مجھ سے مغفرت طلب کیا کرو، مجھ سے توبہ و استغفار کرو، میں تم سب کو بخش دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے بندو، تم سارے کے سارے
تم سارے کے سارے مل کر کے بھی اگر میرے ضرر تک نہیں پہنچ سکتے، میرے ضرر تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھ کو کچھ نقصان پہنچا دو، اگر تم مجھ کو نقصان پہنچانا چاہو تو نہیں پہنچا سکتے، اسی طریقے سے تم سب کے سب مل کر کے مجھ کو میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ مجھ کو کوئی نفع اور فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلے آنے والے لوگ اور اخیر میں آنے والے لوگ، انسان اور جنات، یعنی دنیا کی پیدائش سے لے کر کے اب تک کے سارے انسانوں اور جنات جمع ہو جائیں اور تم میں سے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اور سارے کے سارے جنات اور انسان شروع سے لے کر کے اب تک تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر کے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، تو یہ چیز میری سلطنت میں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد فرمایا، اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلے آنے والے اور اخیر میں آنے والے سارے انسان، سارے جنات اگر جمع ہو جائیں اور سب سے زیادہ فاسق و فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جائیں اور سب فسق و فجور پر جمع ہو جائیں، تو ایسی صورت میں میری بادشاہت میں اور میری سلطنت میں کچھ بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلے آنے والے، اخیر میں آنے والے انسان اور جنات سب کے سب جمع ہو جائیں، کسی ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، کوئی چیز مانگیں اور میں سب کو نواز دوں، تو ان سب کا سوال کرنا اور میرا سب کو نواز دینا یہ میری سلطنت میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، میرے مال و دولت میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی، سوائے اس کے جیسے ایک سوئی سمندر میں داخل کر کے اس کو نکالا جاتا ہے تو سوئی کی نوک پر اور سرے پر معمولی سا پانی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سمندر کے پانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العالمین نے اخیر میں فرمایا، اے میرے بندو، اگر یہ سارے کے سارے تمہارے اعمال ہیں، تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں تمہارے لیے میں شمار کر کے رکھتا ہوں، پھر تم کو اس کی جزا دیتا ہوں، اس کا بدلہ دیتا ہوں، اگر تم کو بہتر بدلہ ملے اور اچھی جزا ملے تو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو، اور اگر تم کو اچھے بدلے کے علاوہ کچھ اور ملے تو ایسی صورت میں تم میں سے ہر ایک فلا یلومن الا نفسہ، اپنے نفس ہی کو ملامت کرے، اللہ رب العالمین اور نظام زندگی کو ملامت نہ کرے، کیونکہ اس نے خود اس کو کمایا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ حدیث قدسی ہے، بہت مبارک حدیث ہے، اور اس حدیث میں اللہ رب العالمین نے اپنی شان کا تذکرہ فرمایا ہے، اپنی سلطنت کا تذکرہ فرمایا ہے، اپنے اختیارات اور قوت کا، اپنی عظمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیما یرویہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، روایت عن ربہ کے الفاظ سے جب آتی ہے گویا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور اس حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کا معنی اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جس حدیث کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی جانب منسوب کر کے روایت کریں۔ اسی طریقے سے علماء کرام کے درمیان حدیث قدسی کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف کی کیا اس کے الفاظ اور اس کے معانی دونوں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، یا اس کے معانی اللہ رب العالمین کے ہیں اور الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان کو ہم دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ حدیث قدسی یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ بھی ہیں اور اللہ رب العالمین کے معانی بھی ہیں، یعنی سب کچھ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم تک نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حدیث قدسی کا معنی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے لیکن الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اگر اس قول کو مانا جائے کہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو ایسی صورت میں اگر حدیث قدسی لفظاً اور معنن
یہ دونوں اللہ رب العالمین کی جانب سے مانی جائے تو اس میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید سے اس کی سند زیادہ اعلیٰ مانی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے بلا واسطے کے اس کو نقل کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے روایت کرایا، یعنی اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس ناحیے سے حدیث قدسی کی سند قرآن مجید کی سند سے زیادہ قوی مانی جائے گی، کیونکہ قرآن مجید کے نزول میں جبریل علیہ السلام واسطہ ہوتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے، تو قرآن مجید یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل فرمایا اور حدیث قدسی کو ڈائریکٹ نازل فرمایا۔ اگر الفاظ اور معانی دونوں اللہ رب العالمین کے مانے جائیں تو حدیث قدسی سندن قرآن مجید سے زیادہ قوی اور مضبوط مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ اگر حدیث قدسی کے الفاظ اللہ رب العالمین کے مانے جائیں اور اس کے معانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مانے جائیں تو ایسی صورت میں ہم کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ دونوں کی دونوں چیزیں یعنی حدیث قدسی اور قرآن مجید کے درمیان کچھ فرق بیان کیے گئے ہیں، وہ فرق ہمارے سامنے ہوگا تو حدیث قدسی جو کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور قرآن مجید وہ بھی اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس چیز کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر حدیث قدسی کے ذریعے سے ہم عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی تلاوت کر کے اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، حدیث قدسی کی تلاوت میں حدیث کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ملے گا، لیکن قرآن مجید کی تلاوت جیسے بطور عبادت نمازوں کے اندر کی جاتی ہے ویسے حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مطلب ان دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، یعنی کوئی انسان قرآن مجید کے بجائے نماز میں تلاوت کی جگہ پر حدیث قدسی کی تلاوت کرے تو اس کی نماز باطل ہوگی، کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت واجب ہے۔ ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے مثل کوئی بھی صورت یا کوئی آیت لانے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے کہ ایسی صورت یا ایسی آیت انسان اور جنات سارے کے سارے مل کر کے پیش نہیں کر سکتے، لیکن احادیث قدسیہ کے بارے میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث قدسیہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن حدیث قدسیہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں فرمایا، کیونکہ احادیث قدسیہ میں صحیح احادیث بھی ہوتی ہیں، حسن درجے کی بھی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات ضعیف اور موضوع روایات بھی ہوتی ہیں جن کو مردود سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے تلاوت کو بامعنی تلاوت کرنا جائز نہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن مجید کے معانی کی تلاوت کر رہا ہوں الفاظ کو چھوڑ کر کے، تو یہ اس کے لیے حرام ہے، جبکہ احادیث قدسیہ کو روایت بالمعنی کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت نماز کے اندر مشروع ہے، لیکن احادیث قدسیہ کی تلاوت نماز کے اندر جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں راجح قول کے مطابق یا افضل قول کے مطابق یہ بہتر ہے کہ انسان باوضو ہو کر کے قرآن مجید کو ہاتھ لگائے اور قرآن مجید کو چھوئے، لیکن احادیث قدسیہ کے بارے میں ایسی کوئی بات وارد نہیں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو جنبی آدمی نہیں پڑھ سکتا، اس بات پر علماء کرام نے بحث کی ہے، لیکن احادیث قدسیہ کے بارے میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ لیکن یہاں پر ہم اس بنیاد کو سمجھ کر کے چلیں کہ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ احادیث قدسیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں اور ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ اب اس کا معنی اور اس کے الفاظ اللہ رب العالمین کے ہیں یا معنی اللہ رب العالمین کا ہے اور الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس بحث میں پڑھ کر کے
ہم اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتے، بلکہ ہمارے لیے اتنا شرف کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ رب العالمین سے روایت کیا ہے۔ تو یہ احادیث قدسیہ کے بارے میں تھوڑا سا تبصرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے حدیث کے شروع میں فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ رب العالمین نے ندا دی ہے بندوں کو اور فرمایا ہے کہ اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، یعنی قدرت کے باوجود میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ظلم کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس قدرت کے باوجود اپنے اوپر بذات خود ظلم کو حرام کیا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا کوئی چیز اللہ رب العالمین پر واجب یا حرام ہو سکتی ہے، یا اللہ رب العالمین کے لیے اس انداز کے الفاظ ادا کرنے صحیح ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اختیار نہیں رکھتے کہ اللہ رب العالمین پر کوئی چیز واجب یا ضروری کی جائے یا حرام کی جائے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اختیار نہیں رکھتے، لیکن بذات خود اللہ رب العالمین کسی چیز کو کبھی اپنے اوپر حرام کرتا ہے اور کبھی واجب کر لیتا ہے۔ یہ اس کے اختیارات ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ ان اختیارات کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اس ظلم کو اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے ظلم نہ کیا کرو اور ظلم سے بچا کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ تھے، الا من ہدیتہ، مگر وہ لوگ جن کو میں نے ہدایت دے دی۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیدا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا آتش پرست یا مشرک بنا دیتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ گمراہ تھے، یعنی پیدائش کے وقت جس گھر میں بھی تم پیدا ہوئے اس گھر میں اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی کہ تم کو صحیح راستہ دکھایا جائے۔ اب اللہ رب العالمین نے تمہارے ماں باپ کو سبب بنا کر کے تم کو صحیح راستہ دکھایا یا تم کو گمراہ کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں اس وجہ سے سب کو ضال اور گمراہ کہا ہے، لیکن اس گمراہی سے نجات کے راستے کو انسان کے لیے اختیاری رکھا ہے۔ یعنی انسان کفریہ ماحول میں پیدا ہو، شرکیہ ماحول میں پیدا ہو، بدعات و خرافات کے ماحول میں پیدا ہو، گمراہی کے ماحول میں پیدا ہو، اس کے باوجود اس کے لیے راستہ ہدایت پر پہنچنے کا کھلا ہوا ہے۔ وہ محنت و جستجو کے ذریعے، تلاش و بسیار کے ذریعے، توفیق طلب کر کے، دعا کر کے صحیح راستے کی جانب، صراط مستقیم کی جانب پہنچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، اسی کی ترجمانی ہے، لہذا سارے کے سارے گمراہ ہو، اس وجہ سے مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دینے والا ہوں۔ مجھ سے ہدایت مانگو، ہدایت کی توفیق طلب کرو، میں تم کو ہدایت دینے والا ہوں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں۔ اگر انسان پکارے گا تب اللہ رب العالمین سننے کے اسباب پیدا کرے گا۔ انسان پکارے گا ہی نہیں تو ایسی صورت میں اس کی دعا کیسے سنی جائے گی؟ تو اللہ رب العالمین بغیر پکارے بھی سننے پر قادر ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ بندہ پکارے گا تب اس کی دعا کو سنا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے تھے مگر جن کو میں نے کھانا کھلا دیا۔ سب کے سب بھوکے تھے۔ آج کے دور میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے یقیناً کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ملک میں کرونا وائرس اور کووڈ-19 کی صورتحال کے بعد مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں کتنے غریب اور مسکین لوگ پھنسے پڑے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھوک اور پیاس سے مرنا شروع ہو گئے، اور ہماری کرسیوں پر اور عہدوں پر بیٹھے ہوئے افراد، وزراء اور ہماری حکومتیں جو ہمارے گھروں پر پہنچ کر کے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے ووٹ مانگتی تھیں، آج ان کے یہاں
किसी के पेट को भरने के लिए 2 पैसा नहीं है, लोग भूख की वजह से तड़प तड़प करके मर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम सब के सब भूखे थे, मैंने तुमको खाना दिया। रब्बे करीम से ज्यादा मेहरबान इंसानियत के लिए कोई नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं से अपने ऊपर एतमाद करने वालों, मेहनत व जुस्तजू करने वालों के लिए खाना पीना मुहैया करता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात इस वजह से फरमाई क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन थनों के अंदर दूध पैदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पेड़ों पर फल पैदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खेती बाड़ी में गल्लजात पैदा करता है। ये सारी की सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से होती हैं। वो चाहे तो कहत साली के जरिए, आंधी तूफान के जरिए, बीमारियों के जरिए, जरासीम के जरिए इस खेती बाड़ी को, इन फल और गल्लजात को और रोजी रोटी के सारे सामान को चाहे तो तबाह बर्बाद करके इंसानियत को बिलकता छोड़ दे। लेकिन इंसानियत की तारीख इतनी लंबी है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के आज तक हजारों लाखों साल गुजर चुके। कोई भी इंसान आज तक ये नहीं कह सकता कि इंसानों को वक्ती तौर पर उनके करतूतों के नतीजे में अजाब में मुब्तला करके भूख से मारा गया हो, लेकिन तब से अब तक रोजी रोटी मुहैया होती है, हर इंसान को पेट भर के खाना मिलता है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अफराअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, कि उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो कुछ तुम खेती बाड़ी करते हो क्या तुम उसको उगाते हो या हम उगाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज का सवाल कुरान मजीद में सूरह वाक़िआ के अंदर उठाया है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फस्ततइमूनी, अगर तुम भूखे थे लिहाजा मुझसे खाना मांगो, मैं उतइमकुम, मैं तुमको खाना मुहैया करूंगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या इबादी कुल्लुकुम आरिन, ए बंदो तुम सब के सब नंगे थे। यानी जब इंसान पैदा होता है तो बगैर कपड़ों के नंगा पैदा होता है, उसकी जानिब इशारा है। इल्ला मन कसौतुहु फस्तक्सूनी अक्सुकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मगर जिसको मैंने कपड़ा नसीब फरमाया तो तुम मुझसे कपड़ा मांगो, लिबास मांगो, मैं तुमको लिबास अता करूंगा। और इस दौर में यह मिसाल दी जा सकती है, अभी इसी दरमियान के चंद रोज के बीच का वाकया है। चंद मजदूर जो रास्ते के जरिए पैदल मजबूर थे अपने गांव और वतन जाने के लिए, क्योंकि जहां पर वो थे उनको न खाने को मिलता था न पीने को मिलता था, उनके साथ जुल्म जौर पुलिस करती थी, लाठीचार्ज करती थी, तो वो मजबूर होकर के यहां से भागे और रास्ता चलते चलते एक खातून के पेट से बच्चे की पैदाइश रास्ते में होती है। बच्चे की पैदाइश को लोगों ने देखा, मजदूरों ने उसके इंतजामात किए। जब पैदाइश हो गई तो बच्चे को गोद में उठाया और उसकी मां लेकर के तकरीबन 150 किलोमीटर वलादत के बाद की कैफियत के बावजूद चल गई। और जाने के बाद वो बच्चा नंगा था। कुछ हमारे सिख भाइयों ने उसको देखा और उसके बाद बच्चे के लिए कपड़ों के इंतजामात किए। कहां हैं आज हमारे दौर में वो दावा करने वाले जो खरबपति और करोड़पति बन करके बैठे हैं, और ये गरीब और मिस्कीन भूखा मर रहा है, नंगा मर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक और हदीस कुदसी है जिसका तस्करा मैं यहां पर कर देना चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने बंदे से पूछेगा, ए मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझको खाना नहीं खिलाया, मैं नंगा था, तूने मुझको कपड़ा नहीं पहनाया। तो वो कहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू भूखा कैसे रह सकता है, तू नंगा कैसे हो सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, मेरा फला बंदा भूख और प्यास से मर रहा था, मेरा फला बंदा जाड़े में और सर्दी के मौसम में, यह चिलचिलाती धूप में, गर्मी के मौसम में कपड़े के लिए मुहताज था, उसका जिस्म जल रहा था, यह ठंडी की वजह से वो ठिठुर रहा था और उसने तुझसे कपड़े का और खाने पीने का सवाल किया। वो भूखा था, प्यासा था, उसकी भूख तो नहीं मिटा सका। तो गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गरीब और मिस्कीन को अपने तौर पर पेश करके फरमाएगा कि मैं नंगा और भूखा था, तूने मुझको न खिलाया और न कपड़ा पहनाया। इस वजह से इस रिवायत को भी हमको अपने सामने रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊना, ए मेरे बंदो
تم غلطیاں کرتے ہو. اللہ رب العالمین اگر ہماری غلطیوں پر ہماری گرفت کرنے لگے تو کب کے ہم ہلاک ہو چکے ہوتے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو ضابطے حیات بنایا اس میں دنوں رات کے ہر لمحے میں ہم بغاوت کرتے ہیں اس نظام سے, نمازیں چھوڑتے ہیں, اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے ہیں, توحید کے بجائے شرکیات کو انجام دیتے ہیں, سنت کے بجائے بدعات کو انجام دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی کی جانب اشارہ کر کے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون, اے میرے بندو تم غلطیاں کرتے ہو اور اچھے کاموں سے جانبداری اختیار کر کے غلط کام انجام دیتے ہو اور اس طریقے سے واجبات کو چھوڑتے ہو اور محرمات کو انجام دیتے ہو رات میں بھی اور دن میں بھی. تو اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, میں تم سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. بہت خطائیں کرتے ہو. کوئی باپ اگر بچوں کی خطائیں دیکھے تو برداشت نہیں کر پاتا ہے. کوئی ذمہ دار اپنے ماتحتوں کی خطائیں دیکھے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن وہ رب کائنات جو ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے, وہ اپنے بندوں کی بغاوت, ان کا شرک سب سے زیادہ اللہ رب العالمین غصے میں آتا ہے, غضبناک ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے. وہ شرک بھی ہم کرتے ہیں, مسلمان ہو کر کے بھی شرک کرتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی چیزیں کرتے ہیں. اور شرک کی مثالیں تو یہاں تک ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرانے سے آگے بڑھ کر کے جانوروں کو اور اپنے پیر و مرشد کے کتوں تک کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتا ہے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, میں تمہارے سارے کے سارے لوگوں کے گناہوں کو اور سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں, لیکن تم سے یہ طلب کرتا ہوں, یہ تم کو حکم دیتا ہوں فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ, کہ مجھ سے مغفرت طلب کرو, گناہوں کا استغفار کرو, میں تم کو گناہوں سے پاک کر دوں گا. آگے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ مئۃ مرۃ, جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ کی دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اگر سمندر کی جھاگ کے طریقے سے بھی اس کے گناہ ہیں تو ان کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرے, اس کے ذریعے سے اپنی مغفرت چاہے, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ اذکار اور وہ عبادات انجام دے جن اذکار اور عبادات کو انجام دینے کے نتیجے میں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, اگرچہ وہ صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یا عبادی انکم لم تبلغوا ضری فتضرونی ولم تبلغوا نفعی فتنفعونی, اے میرے بندو تم میں سے میرے ضرر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, یعنی مجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ میرے ضرر تک پہنچے اور مجھ کو نقصان پہنچائے. ولم تبلغوا نفعی فتنفعونی, اور اسی طریقے سے تم میں سے کوئی میرے فائدے تک نہیں پہنچ سکتا کہ مجھ کو فائدہ پہنچائے. اس چیز پر تم قادر نہیں ہو, کیونکہ نقصان پہنچانے والا, نفع پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. بندوں کو اس طاقت سے دور رکھا گیا ہے اور بندوں کو یہ استطاعت بندوں کے اندر موجود نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شیئا, اے میرے بندو اگر تم سے پہلے گزر جانے والے اور تمہارے اخیر میں گزرنے والے, تمہارے آخری کے لوگ اور شروع کے لوگ اور سارے انسان سارے جنات جمع ہو جائیں, دنیا کے وجود سے لے کر کے آج تک جتنے بھی انسان و جنات پیدا ہوئے ہیں سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور ایک متقی اور پرہیزگار شخص کی طرح سے ان کا دل ہو جائے, یعنی سب کے سب اللہ رب العالمین کے ولی بن جائیں, اللہ رب العالمین کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیں, جنات بھی انسان بھی, تو بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت اور سلطنت میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. یعنی کتنی بھی عبادت کر لی جائے اللہ رب العالمین کو اس کے فائدے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہمارے اوپر شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی عبادت کو بجا لائیں. اور اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے
یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم، اے میرے بندو اگر تم میں کے پہلے کے لوگ، اخیر کے لوگ اور انسان و جنات سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور کسی فاسق و فاجر آدمی کے دل کے طریقے سے وہ سارے کے سارے متحد ہو جائیں، یعنی سارے کے سارے فسق و فجور پر مصر ہو جائیں اور اس پر متحد ہو جائیں، اور دنیا میں سیاہ کاریاں، فسق و فجور، شرک و بدعات اور ہر طرح کی کارستانیاں کر کے دین کی خلاف مخالفت کریں اور دین کے خلاف اور اللہ کے خلاف بغاوت کریں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس کی وجہ سے میری بادشاہت اور سلطنت میں کچھ بھی کمی نہیں آنے والی۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو اگر تم میں سے پہلے کے لوگ اور اخیر کے لوگ اور انسان و جنات سارے کے سارے کسی کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور سب لوگ مل کر کے مجھ سے سوال کریں اور میں ان کو نواز دوں، تو ان سارے کے سارے لوگوں کا سوال کرنا اور میرا نوازنا یہ میرے مال میں اور میری سلطنت میں کچھ بھی کمی نہیں کر سکتا۔ یعنی سارے کے سارے لوگ کسی مسطح زمین پر جمع ہو کر کے اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگیں اور اللہ رب العالمین ان کو نواز دے، تو اس کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں واقع ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں فرمایا ما نقص ذلك من عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، کہ میرے خزانے میں سے کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جیسے ایک سوئی کو انسان سمندر میں داخل کرتا ہے اور نکالتا ہے تو اس میں ایک قطرہ یا معمولی سا پانی ساتھ میں نکلتا ہے، جس طریقے سے وہ سوئی کے ذریعے نکلنے والا پانی سمندر کے پانی میں اور اس کی نعمتوں میں کچھ کمی واقع نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے ساری دنیا جو چاہے مانگے، جتنا چاہے مانگے، اللہ رب العالمین کے خزانے میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں بھی دی ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، کہ یہ کفار و مشرکین اور ہماری آیات کو جھٹلانے والے، شرکیات کرنے والے، کفر کرنے والے، یہ جنت میں تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ یعنی جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، ویسے ہی یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہی صورتحال یہاں ہے کہ جیسے سوئی ڈال کر کے نکالا جائے، وہ سوئی سمندر کے پانی میں سے کچھ بھی کمی نہیں واقع کر سکتی، اسی طریقے سے تم سارے کے سارے لوگ خزانہ مانگو اور کچھ بھی مانگ لو، اللہ کے خزانے میں سے کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے اخیر میں فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم، اے لوگو یہ تمہارے اعمال ہیں، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیہا لکم، جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر کے رکھتا ہوں، گن کر کے رکھتا ہوں، اور اس میں کوئی کمی اور زیادتی اور کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں ہوتی، ساری کی ساری چیزیں جمع کر کے رکھتا ہوں۔ ثم اوفیکم ایہا، پھر تم کو اس کی جزا دیتا ہوں کہ جیسا عمل تم نے دنیا میں کیا ہے اسی لحاظ سے تم کو جزا اور اس کا بدلہ ملتا ہے۔ یہ جزا اور بدلہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے، اور کبھی یہ بدلہ دنیا میں صرف ملتا ہے اور کبھی یہ بدلہ صرف آخرت میں ملتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی کافر نیک عمل دنیا میں کرے تو اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کی کچھ بھی حصہ داری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کبھی نیک عمل کرتا ہے، مسلمان ہے، تو کبھی کبھار اس کا بدلہ آخرت کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے اور دنیا میں اس کا کچھ بھی بدلہ اس کو نہیں دیا جاتا۔ اس وجہ سے ہم کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو آدمی اپنے کیے ہوئے اعمال میں سے خیر کو پائے، اچھے اعمال کو پائے، فلیحمد اللہ، تو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہاں پر جو بیان کیا گیا دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین کے عمل کی، اللہ رب العالمین کے جانب سے اعمال صالحہ کی توفیق ملنا،
اور دوسری چیز اللہ رب العالمین کی جانب سے اس عمل کے نتیجے میں ہم کو ثواب یا عقاب ملنا. ان دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا فمن ومن وجد غیر ذالک, جو آدمی نیکی اور بھلائی اور خیر پاتا ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرے, اور جو آدمی نیکی اور بھلائی کے علاوہ کچھ اور پائے یعنی برائیوں کو پائے, فلا یلومن الا نفسہ, تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرے, شیطان کو یا اللہ رب العالمین کو ملامت نہ کرے کہ اس نے مجھ کو بہکایا یا اس نے مجھ کو توفیق نہیں دی تو میں نے ایسا کیا, بلکہ انسان کو صاحب اختیار رکھا گیا, اس کو دونوں راستے دکھائے گئے, وہ چاہے تو ہدایت کے راستے پر چلے چاہے تو گمراہی کے راستے پر چلے. اس وجہ سے اگر اس نے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا تو اب وہ اپنے آپ کو ملامت کرے, کسی اور کو ملامت نہ کرے. یہاں پر اس مبارک حدیث میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا, جبکہ اللہ رب العالمین ظلم پر قادر ہے لیکن وہ اپنے آپ پر اس چیز کو حرام کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس روایت میں بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں. یعنی مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا تم سب کے سب گمراہ تھے اور اللہ رب العالمین نے ہدایت دی. ہم کو اس حقیقت کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی ہدایت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر کلکم ضال کہہ کر کے ہم کو علم شرعی اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنے اور اس پر اپنے آپ کو ابھارنے کی تعلیم بھی دی ہے. فرمایا کلکم ضال, تم سب کے سب گمراہ تھے. ظاہر سی بات ہے گمراہی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے قوی اور مضبوط ذریعہ جو رکھا ہے وہ قرآن مجید اور سنت رسول کا وہ فہم ہے جو صحابہ کرام نے ہمارے سامنے پیش کیا. لہٰذا اس کا علم حاصل کر کے انسان گمراہی سے اپنے آپ کو بچائے. تو حدیث کا یہ ٹکڑا ہم کو طلب علم پر بھی ابھارتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس روایت میں یہ بھی فرمایا کہ تم گناہ کرتے ہو. گناہوں کو یہاں پر 3 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. جو گناہ انسان کرتا ہے, پہلی چیز تو یہ کہ وہ گناہ جس سے امت کا اجماع ہے کہ اس سے توبہ کی جائے گی. توبہ کرنا ضروری ہے, بغیر توبہ کے انسان مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. شرک کرنے والے اور کفر کرنے والوں کے لیے ان کے لیے توبہ کرنا واجب ہے. اسی طریقے سے دوسری قسم گناہوں کی وہ ہے جو انسان اعمال صالحہ کرتا ہے, ان کے ذریعے کچھ گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں, جس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. بشری تقاضے سے انسان سے جو گناہ وارد ہو جاتے ہیں, صغیرہ گناہوں کی یہ تعریف آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ گناہ جن پر قرآن و حدیث میں وعید وارد نہیں ہوئی ہے, ڈرایا نہیں گیا ہے, جس پر عذاب کی دھمکی نہیں دی گئی ہے, جس پر اللہ رب العالمین نے ہم کو پھٹکار نہیں لگائی, وہ گناہ صغیرہ ہیں. اور یہ 5 وقتہ نمازوں سے, جمعہ کے قیام سے, عمرے کے اہتمام سے, حج کے اہتمام سے یہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور تیسرا گناہ وہ ہے جس کے لیے توبہ ضروری ہے لیکن توبہ کرنے کے بارے میں باقاعدہ شرط نہیں ہے, بلکہ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ مثال کے طور پر کبیرہ گناہ, یعنی انسان اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور اسی حالت میں مر گیا تو ایسی صورت میں اس کو اللہ رب العالمین کے حوالے مانا جائے گا, لیکن وہ مخلد فی النار نہیں ہے. اگر کفر پر مر گیا تو اس سے توبہ کرنا واجب تھا, بغیر توبہ کے مر گیا تو مخلد فی النار ہے. لیکن کبیرہ گناہ اگر انسان کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مخلد فی النار نہیں ہے, اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہوگا. اس سلسلے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو توبہ کرنا ضروری ہے مرنے سے پہلے. اگر نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں عذاب کا خطرہ ہے, ضروری نہیں کہ اس کو عذاب دیا جائے. یہ اس حدیث کے چند نقاط تھے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق احادیث پر عمل پیرا ہونے, قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے
کہ جس انداز سے بھوک مری کی وجہ سے، پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے غربا، فقراء اور مساکین مر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو حتی المقدور ان تک تعاون کرنے، تعاون پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس وبائی مرض سے ساری دنیا کو اور ساری انسانیت کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔